السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہماری ریاست اور ریاستی ادارے اتنے کمزور اور کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ایک خاتون بلوچ جو ہے، اس سے بھی اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کو اسلام آباد آنے میں اور اسلام آباد آ کر بیٹھنے میں اتنا بڑا خوف محسوس ہوا کہ ان کے تمام تر جو آنے والے ساتھی خاتون تھیں اور خواتین تھیں ان کو اس طرح ہراساں کیا گیا، ان کو اس طرح سے پابند کیا گیا جس طرح کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور بلوچستان کسی اور غیر ریاست کا حصہ ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ کسی ایجنسی کے جو ہے وہ ایجنٹ ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں۔ افسوس یہ ہوا کہ پاکستان کی میڈیا نے اور پاکستان کی جو جتنی بھی مین اسٹریم کی قسم کی جو میڈیا ہے، انہوں نے کسی نے بھی اس کا نوٹس نہ لیا، اور اس دھرنے کا اور اس احتجاج ریکارڈ کروانے کا کسی کو کوئی حق نہیں تھا، یعنی کہ ان کے کان تک جوں نہ رینگی کہ وہاں پر جا کر اتنی ہوئی سخت سردی میں اور سخت موسم کے جبر میں خاتون جو ہیں اپنی خواتین کے ساتھ ایک احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پاکستان کے جو اسلام آباد شہر ہے، گادی کا جو شہر ہے اسلام آباد، وہاں پر آ گئی، اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ ان کے جو گھر والے یا ان کے خاندان میں سے یا ان کی فیملی میں سے جن لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، ان کی تلاش ہے، اس کے حقوق کے بارے میں اور ان کے جو ہے رہائی کے لیے انہوں نے وہاں سے کوئٹہ سے ایک قافلہ، احتجاجی قافلہ نکالا، اور مختلف پاکستان کے شہروں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں آ کر ایک دھرنے کی صورت میں وہ پرامن طور پر بیٹھ گئے، اور حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، جو جائز مطالبہ ہے، جو رائٹ مطالبہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، بجائے اس خاتون سے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے بات کرنے کے، اس سے گفتگو کرنے کے، ان کے ساتھی خواتین کو اٹھایا گیا، ان کو تھانوں میں پابند کیا گیا، ان کو زبردستی جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا گیا، جس سے ویڈیوز آ رہی ہیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس کا ایک گواہ جو ہے وہ بڑا کریڈیبل جو ہے جرنلسٹ ہے حامد میر صاحب، وہ بھی متعدد بار جو ہے یہ بیان دے چکا ہے میڈیا پر کہ ان کی موجودگی میں جس طرح سے خواتین سے بدتمیزی کی گئی، اور جس طرح سے خواتین کو اٹھا کر زبردستی جو ہے وہ بسس میں ڈال کر، اور یہ بولا گیا کہ ہم ان کو بلوچستان واپس بھیج رہے ہیں، ہم ان کو کوئٹہ واپس بھیج رہے ہیں، ہم ان کو بارکھان میں واپس بھیج رہے ہیں، ہم ان کو فلاں جگہ پر واپس۔ بھائی واپس آپ کس بنیاد پر بھیج رہے ہو؟ وہ تو خواتین ہیں، وہ تو نہتی خواتین ہیں جن کے ساتھ مرد نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی اس طرح کا مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے، جن کے پاس اتنی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو آپ کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آئی ہیں، ان کا دکھڑا سنیں، اگر نہ ہو سکے تو شفقت کا ہاتھ بھی ان کے سر پر رکھ دیں، تو شاید خواتین ہیں ان کا دل بہل جائے گا، یہ سہم جائیں گی، اور یہ جو ہے اپنا درد شاید اپنے سینے میں مزید چھپانے کی صلاحیت جو ہے ان میں پیدا ہو جائے گی، بجائے آپ ان پر شفقت کرنے کے آپ نے لاٹھی چارج کیا، آپ نے کیسز بنائے، آپ نے ایف آئی آرز ان کے خلاف داخل کی، اور ان کو پابند سلاسل کیا، اور اس کے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ رویہ برتا گیا، اور آخرکار ان کو آپ نے اسلام آباد بیٹھنے میں اور ان کا جو ایک مقصد تھا احتجاج ریکارڈ کروانے کا، وہ آپ نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اور اپنی طاقت کے نشے میں آ کر آپ نے ان کو یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق بھی نہ دیا، اور وہ خاتون ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ واپس بلوچستان کی طرف چلی گئی بغیر کوئی ڈائلاگ کی، حالانکہ بے حسی کی انتہا دیکھ لیں کہ مرکز میں بیٹھے ہوئے آپ نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب وہ بھی بلوچستان سے ہیں، سینٹ چیئرمین وہ بھی بلوچستان سے ہے، اور نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب وہ بھی بلوچستان سے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی تعلق وہ بلوچستان سے ہے۔ جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے
تو اس وقت بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے ان رائٹس کے، ان گمشدہ افراد جو بلوچستان سے جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں، ان کے بہت بڑے یہ ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے، ایڈوکیسی کیا کرتے تھے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ جب یہ اپنے منصب پر آئے تو یہ بھی اس طرح ہی کمپرومائزڈ ہو گئے جس طرح باقی بلوچستان کے نام نہاد لیڈران جو ہیں وہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ بلوچستان کی سچویشن پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی جو سچویشن ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ زبردستی جو ہے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں اگر ان کا کوئی قصور ہے، اگر وہ واقعی ہی کسی ایکٹیویٹی میں جو ریاست مخالف ایکٹیویٹی ہے وہ کسی میں ملوث ہے، تو ضرور قرار ان کو سزا دی جائے، ان کو پکڑا جائے اور اس کو ٹرائل کیا جائے اور فیئر ٹرائل کیا جائے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اگر ان کا گناہ ثابت ہوتا ہے یا وہ اس طرح کے گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ عدالتیں جو ان کو سزا دیں گی، نہ پھر کسی بلوچ قوم پرست کو، نہ کسی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو، نہ کسی اور کسی جو ایکٹیوسٹ ہے اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ایک ریاست میں جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ نہ بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے سے اٹھ کر اسلام آباد آنے کی اس کو ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ دوبارہ سے اس کو ڈیپورٹ کر دیں بسوں میں ڈال کر اور ان کو یہ تانا دے کہ آپ کو ہم بلوچستان بھیجیں گے۔ خدارہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب بھی ہے، کے پی بھی ہے، کشمیر بھی ہے، گلگت بھی ہے، یہ سارے ہمارے اپنے گھر ہیں۔ ہم جہاں مرضی جائیں اپنے گھر میں جا کے رکیں گے، اپنے گھر میں جا کر بیٹھیں گے۔ اگر کوئی دکھ تکلیف ہوگی تو وہ ظاہر بات ہے وہ جہاں بڑوں کے دیرے ہوتے ہیں وہاں پر جو دکھڑا سنانے کے لیے آتے ہیں، تو اسی طرح سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بھی اپنا دکھڑا لے کر اپنے ساتھی خواتین کو لے کر آپ کے دروازے پر اس لیے دستخط دینے آئے کہ حضور والا یہ ہمارا تکلیف ہے، یہ ہماری دکھ ہے، اس کو ذرا سن لے، اس کو ذرا ایڈریس کر لے، اس کو ذرا حل کر لے۔ اتنی سی بات پہ آپ نے جو بلوچ خواتین ہیں، جو بلوچ خواتین رہنما ہیں، ان کے سر کے سے چادر آپ نے اتاری، ان کو بے عزتی کی اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے آپ نے بھیجا۔ تو یہ ریاست کے لیے، ریاست کے مستقبل کے لیے، ریاست کی بقا کے لیے اور ریاست کی رٹ کے لیے کہ یہ قطعاً کوئی جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، آج نہیں تو کل ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے رائٹس کے حوالے سے، اور ان بلوچ نام نہاد رہنماؤں کو جو اپنا خالصتاً ذاتی مقصد لے کر اسلام آباد میں جن کے اپنی جو ہے مقاصد ہیں، اپنے جو انٹرسٹ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بلوچوں کو بھی وہاں پیچھے جا کر بلوچستان میں جا کر اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے حلقوں میں جا کر ایک نہ ایک دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور بلوچ نوجوان اور بلوچ جو ینگ نسل ہے وہ اس سے سوال پوچھے گی اور اس کو جواب بھی جو اس بلوچ نام نہاد رہنما کو اس کا دینا پڑے گا۔